محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا رسول الله عليك الصلاة والتسليم. حضرات، آج کا یہ عظیم الشان اجلاس اور اس اجلاس میں ہمارے باہر سے آئے ہوئے خطبہ اور شعراء سب کے سب اس وقت آپ کے سامنے آپ کے روبرو منبر شریف پر جلوہ افروز ہیں. آپ لوگ افراتفری کا ماحول نہ بنائیں، بلکہ جو لوگ باہر کافی دیر سے تماشائی بنے ہوئے ہیں، یہ اچھا نہیں ہے. اس لیے کہ کسی جلسے کو، کسی اجلاس کو، کسی محفل کو سجانے میں اراکین کمیٹی کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں. اراکین کمیٹی پورا کا پورا مہینہ وہ محنت، وہ مشقت، وہ کوششیں کرتے ہیں، اس کے بعد کہیں جا کر کے یہ دن، یہ وقت نصیب ہوتا ہے. تو بڑی قربانیاں ہیں اہل کمیٹی کی. کون لوگ ہیں ذرا سامنے آ رہا لائن سے کھڑے ہیں. بس تقریر نہیں کرنا، مجھے دو چار باتیں بیان کرنا، جو کہ ہم تو اسی بستی کے رہنے والے ہیں. اس وقت ہمارے آپ کے سامنے یہ آج کا جلسہ جس میں جو لوگ موجود ہیں 80% تو شاید کی دیاری کے ہی لوگ ہوں گے، 15 سے 20% لوگ قرب و جوان کے ہوں گے. ہماری بستی کے یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ابھی جوانی کے دہلیز پر قدم رکھ رہے ہیں، اللہ نے ان کو جذبہ دیا، اللہ نے ان کے احساس کو بیدار کیا، تو انہوں نے آپس میں اپنے چند لوگوں کی کمیٹی کو بنایا اور اس کے بعد مہینوں کے ساتھ انہوں نے محنت کی اور اپنے حلقے میں، اپنے دوست احباب میں مل کر کے چندہ کیا. اور کل سے لے کر کے آج تک یہ بچے بیچارے لگاتار محنت و مشقت کر رہے ہیں. اور ان کی محنت و مشقت کا مقصد کیا ہے؟ ابھی میں نے 2-3 دن پہلے سرکار سے پوچھا تھا کہ تم یہ جلسہ کرا رہے ہو، اتنی محنت و مشقت کر رہے ہو، آخر اتنی محنت و مشقت کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تو صرف یہی انہوں نے بتایا کہ میرا مقصد یہ ہے کہ جلسے کے ذریعے سے لوگوں میں دین کا شعور پیدا کرنا اور لوگوں کو دینی کاموں کے لیے بیدار کرنا، تاکہ ہماری بستی کے لوگوں میں دین کا شعور پیدا ہو جائے، ان کے اندر دینی بیداری پیدا ہو جائے. اور ہم نے کہا کہ صرف جلسہ کرا کے ہی کمیٹی کو خاموش نہیں کرنا ہے، بلکہ جلسہ کرانے کے پیچھے کوئی مقصد ہوتا ہے. تو جلسے میں کوئی عمل تو ہو نہیں رہا ہے، جلسے میں کوئی کریکٹر آپ کو نہیں کرایا جا رہا ہے، بلکہ جلسے کے اندر آپ کو تھیوری، یعنی آپ کو کچھ باتوں کو سمجھایا جا رہا ہے. جلسے کے سننے کے بعد جلسے میں بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا، یہی جلسے کا مقصد ہے. تو سمجھ آ رہا؟ بس دو چار باتیں کی ہوگی ابھی. اور صاحب بھی تشریف فرما ہے. تو کسی بھی جلسے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس جلسے کے بعد لوگوں میں کوئی بیداری پیدا ہو جائے. ہم نے بہت بڑے علماء کرام سے سنا، حضرت علامہ ارشد القادری صاحب نے فرمایا کہ وہ جلسہ وہ جلسہ بانجھ ہے کہ جس جلسے کے بعد
کوئی تحریک اگر وجود میں نہیں آتی ہے، اگر کسی جلسے کے بعد کوئی دینی کام اپنے وجود میں نہیں آتا ہے تو وہ جلسہ باندھ ہے۔ جس طریقے سے ایک عورت باندھ ہوتی ہے یعنی بچہ نہیں کرتی ہے، ایسے ہی اگر کسی جلسے کے بعد لوگوں میں کوئی بیداری نہ آئے، لوگوں میں کوئی جذبہ اور شعور پیدا نہ ہو، اس جلسے کے بعد کوئی تحریک جنم نہ لے، وہ جلسہ بھی اسی عورت کی طرح باندھ ہوتا ہے جیسے کوئی عورت بچہ نہیں کرتی ہے، ایسے ہی اس جلسے کے بعد کوئی کامیابی نہ ملے وہ جلسہ بھی باندھ ہوا کرتا ہے۔ تو آج ہم چاہتے ہیں کہ ان بچوں نے مہینوں مہینے کے ساتھ محنت کی، تو سب سے پہلے ہم ان بچوں سے گزارش کریں گے، آپ سبھی حضرات کی موجودگی میں سامنے جملہ خواتین اور جملہ مسلمانوں کی نیاری بالخصوص ہم ان کمیٹی کے بچوں سے گزارش کریں گے جملہ حاضرین کی موجودگی میں کہ لوگوں کو بیدار کرنے کے ساتھ سب سے پہلے ان اہل کمیٹی کے اندر کچھ بیداری آنا چاہیے۔ اس بیداری کی شروعات سب سے پہلی جو ہوتی ہے اسلام کے اندر نماز سے ہوا کرتی ہے۔ جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے کیا اس کے اوپر نماز فرض ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ تعالی سے ڈرو اور اس کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو، اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ آخر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کون سا وسیلہ تلاش کیا جائے؟ اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے کون سا وسیلہ تلاش کیا جائے؟ تو علماء کرام نے اس آیت کریمہ کی تفسیر جو بیان فرمائی اس میں بہت ساری باتوں کے ساتھ فرمایا کہ وسیلہ سے مراد عمل خیر ہے، نیکی کا عمل ہے، اور نیکیوں میں اللہ کے ذکر میں سب سے بڑا ذکر کیا ہے؟ نماز ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، تم نماز کو قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ بہرحال بات تو لمبی ہو جائے گی، ہم سب سے پہلے تمام حاضرین کی موجودگی میں ان اہل کمیٹی سے یہ گزارش کریں گے کہ آپ لوگ آج سے نماز کی پابندی کا سب کے سامنے عہد کیجیے۔ کر لیا تو پورا جلسہ کامیاب۔ کیا کہنے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ایک گانا بولو بھائی، کتنے لوگ نماز پڑھنے کے لیے عزم کر رہے ہیں؟ اللہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، میرے نبی کی شان، بچہ بچہ ہے خدا، میرے نبی کی شان، بچہ بچہ ہے خدا۔ ماشاء اللہ، ہم سمجھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ آ گئے تھے، جلسہ کامیاب ہو گیا، واہ واہ نعرے لگنے لگے کہ ارے آپ کا جلسہ کامیاب ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جلسہ آج کامیاب ہے سب سے زیادہ۔ یہاں پر کچھ نوجوان، وہ نوجوان جن کو دنیا کی رنگینیاں اپنی طرف کھینچ رہی ہو، جو نماز سے دین سے دور ہو رہے ہو، اگر وہ جلسے میں آنے کے بعد نماز کے قریب آ جائے، دین کے قریب آ جائے، تو اس سے بعد جلسہ کوئی کامیاب نہیں ہوگا۔ بے شک۔ ایک بات اور آپ کو بتا دیں، آج پوری دنیا میں بالخصوص ہندوستان کے اندر تمام مسلمانوں کو دبایا جا رہا ہے، کچلا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، اور مسلمانوں پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے۔ اچھا، ہر جگہ جو ظلم و زیادتی ہوتی ہے وہ کیا سمجھ کے ہوتی ہے؟ یہی تو سمجھ کے ہوتی ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ کیا سمجھ کے ہوتی ہے؟ یہ مسلمان ہے۔ اب ہم اپنے آپ کو دیکھیں، وہ تو ہمیں مسلمان سمجھ رہے ہیں، دوسرے لوگ ہمیں مسلمان سمجھ رہے ہیں،
مگر ہم کتنے مسلمان ہیں ہمیں آپ کو اپنے بارے میں غور کرنا چاہیے. ہم نے بہت پہلے اپنے گاؤں کے اپنے استاد گرامی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے حضرت مولانا شعیب صاحب قبلہ سے ایک واقعہ سنا تھا. وہ واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک شخص کسی مصور کے پاس گیا, کسی تصویر بنانے والے کے پاس گیا, اور اس شخص نے اپنے جسم کے اوپر شیر کی تصویر بنانے کا ارادہ کیا. وہ ایک مصور کے پاس گیا کہ ہمارے جسم کے اوپر شیر کی تصویر بنا. جب وہ مصور کے پاس گیا, مصور نے اپنی سوئی کو نکالا, اور سوئی کو نکالنے کے بعد جیسے اس انسان کے جسم کے اندر چبھویا تو وہ انسان چیخ پڑا, اس کو درد ہوا, اس کو تکلیف ہوئی. تو شیر کی تصویر بنوانے والے نے شیر کی تصویر بنانے والے سے سوال کیا, اے میرے بھائی تو کون سا شیر کا حصہ بنا رہے ہو جس کی وجہ سے بہت تکلیف ہو رہی ہے؟ تو اس مصور نے کہا کہ ہم شیر کا سر بنانے جا رہے ہیں. تو یہ بولا کہ ارے کیا کوئی شیر بغیر سر کے نہیں ہو سکتا ہے؟ سر کو چھوڑ دو, کوئی دوسرا حصہ بنانا شروع کرو. اس نے کہا ٹھیک ہے. پھر دوبارہ اس نے سوئی کو چبھویا, پھر اس کو تکلیف ہوئی, پھر چیخ پڑا. اس نے کہا اب کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا ہم شیر کا پیر بنا رہے ہیں. اس نے کہا ارے یار بغیر پیر کے بھی شیر ہوا کرتے ہیں, پیر کو چھوڑ دو اور کوئی حصہ بناؤ. خرچ کے ایک ایک کر کے اس نے ساری چیزوں کو منع کر دیا. تو اب ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا تم نے کوئی ایسا شیر دیکھا ہے جس کا نہ پیر ہو؟ کیا کوئی ایسا شیر دیکھا ہے جس کا نہ سر ہو, جس کا نہ پیٹ ہو, جس کی نہ پونچھ ہو, غرض کر کہ کوئی اس کے آقا نہ ہو؟ ایسا شیر آپ نے دنیا کے اندر دیکھا ہے؟ بتائیے, نہیں دیکھا ہوگا. مگر آپ دنیا کے اندر ایسے مسلمان دیکھ سکتے ہیں جن کو کلمہ بھی صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آتا. صبح سے شام تک مسلمان ہونے کے اعتبار سے اگر ہم لوگ اپنے اوپر غور کریں, فجر کی نماز پڑھی؟ نو. ظہر کی نماز پڑھی؟ نہیں. عصر کی, مغرب کی, عشاء کی؟ نہیں. اور کوئی دین کا کام کیا؟ نہیں. کیا زکات دیتے ہیں؟ نہیں. روزہ رکھتے ہیں اللہ ماشاءاللہ بہت سے لوگ؟ نہیں. حج کیا؟ نہیں. تو بتاؤ اسلام کے جو ارکان ہیں, 5 رکن ہیں اسلام کے, ان میں سے آپ نے کتنوں کا ادا کیا؟ تو پتہ چلتا ہے بالکل 0/سناٹا. تو مسلمان تو ایسے آپ کو مل جائیں گے جن کے اندر اسلامی جو چیزیں ہونا چاہیے وہ کوئی موجود نہیں ہے, مگر اچھے خاصے مسلمان ہیں. نماز نہیں پڑھ رہے ہیں, پکے مسلمان ہیں. روزہ نہیں رکھتے ہیں, پکے مسلمان ہیں. ذرا غور کرو, جس طریقے سے بغیر ہاتھ و پیر, بغیر ناک کان کے, بغیر پورے جسم کے کوئی شیر نہیں ہو سکتا, تو ایسے ہی ہم دوسروں کے سامنے کہلاتے رہے کہ ہم مسلمان ہیں. اگر آپ کے اندر اسلام کی باتیں, جو اسلام کے فرائض ہیں, اسلام کے واجبات ہیں, وہ کوئی موجود نہیں ہے, تو آپ اسی شیر کی طرح سے ویسے ہی مسلمان ہوں گے. عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے نہ ناری ہے. تو لہذا ہم آپ سبھی لوگوں سے گزارش کرتے ہیں, آج ہمارا آپ کا گاؤں کی ریاری حضرت مولانا انس صاحب قبلہ اور حضرت مولانا تبریز صاحب قبلہ کی زیر نگرانی گاؤں کا دینی اسلامی نظام چل رہا ہے. یہ گاؤں کو کس طرف لے جا رہے ہیں, ان دونوں لوگوں کے آنے کے بعد اسلامی تعلیمی اعتبار سے اور دینی جو مسائل ہیں ان کے اعتبار سے گاؤں کتنا ترقی میں پہنچا ہے, یہ آپ سبھی لوگوں کے سامنے موجود ہے. تو بہرحال
ان لوگوں کی کاوش ہے، محنت ہے، بہت اچھا ہے، جلسہ ہوا اور لوگوں کے مقابلے عورتوں نے کافی کثیر تعداد میں الحمدللہ یہاں پر شرکت کی، اور تعلیمی اعتبار سے بھی ہماری یہاں کی خواتین کافی ماشاءاللہ حصہ لیتی ہے، آگے بڑھتی ہے۔ ہم سبھی لوگوں سے گزارش کریں گے کہ اپنے اپنے گھروں میں اسلامی ماحول بنائیں۔ آج کل کے حالات کیا ہیں، ہر جگہ ہمیں آپ کو مسلمان سمجھا جا رہا ہے۔ جب ہم اپنے اوپر غور کرتے ہیں، ہمیں اسلام کی کوئی بات نظر نہیں آتی، تو پتا چلا کہ نہ خدا ہی ملا، نہ مثال سبب، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ بہرحال اپنے آپ کو سچا پکا مسلمان بناؤ، نمازوں کی اپنے گھروں پہ بھی تاکید کرو اور اپنی مسجدوں کو آباد کرو۔ ابھی کل 6 دسمبر کا دن گزرا ہے، بڑا احساس ہوا، ایک ہماری بابری مسجد کو چھین لیا گیا، ختم کر دیا گیا، لیکن اس بابری مسجد جو شہید ہو چکی ہے اس کی ایک ایک اینٹ سے یہ صدا آتی ہے، اے لوگوں میرے شہید ہونے کا تم افسوس کرتے ہو، مگر اپنے محلے کے اپنی گاؤں کی مسجدوں سے جو آبادیں تمہیں پکارتی ہے ان کی طرف توجہ کیوں نہیں کرتے؟ میں نے بہت پہلے ایک واقعہ سنا تھا، بس 2 منٹ کا۔ ایک اللہ والا کا کسی بستی سے گزر ہوا، جب وہ بستی کی مسجد میں پہنچے تو دیکھا کہ مسجد میں جالا لگا ہوا ہے، ہر طرف گھاس ہے، کوڑا پڑا ہوا ہے۔ وہ مسجد میں ٹھہرے، مسجد کی صفائی کی، مسجد کی صفائی کرنے کے بعد ظہر کے وقت انہوں نے اذان کہی۔ جب اذان کی آواز سنی تو محلے کے لوگ چونک گئے کہ آج تک کبھی مسجد کے اندر سے اذان کی آواز تو آئی نہیں، آخر کون آیا ہے؟ لوگ گئے، جانے کے بعد دیکھا کہ ایک بزرگ آئے ہوئے ہیں، انہوں نے اذان پڑھی ہے، وہ نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ انہوں نے نماز پڑھنے کے بعد پوری بستی کا چکر لگایا اور لوگوں کو اکٹھا کیا، اے لوگوں مجھے بڑی تکلیف ہوئی، آج آپ کی مسجد سنی پڑی ہے، مسجد میں آؤ نماز پڑھو، اگر تم مسجد میں نماز نہیں پڑھو گے تو مسجد کی ایک ایک در و دیوار سے تمہارے اوپر لعنت پہنچاتا جائے گی۔ تو بہرحال ان کے کہنے پر لوگ آئے، تو ان کا بزرگ کا کہنا ہے کہ جب لوگ وہاں پر مسجد میں نہیں آ رہے تھے، جب وہ رات کو سوئے تھے تو انہوں نے اپنی کانوں سے سنا کہ ایک ایک مسجد کی اینٹ سے یہ آواز آ رہی تھی، اے مالک و مولا مجھے بستی کو لوگوں نے ویران کر دیا ہے، مجھے غیر آباد کر کے رکھا ہے، اے مالک و مولا تو ان کے گھروں کو نیست و نابود کر دے، ان کے گھروں کو ویران کر دے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں لوگوں سے، اے لوگوں میں نے مسجد کی ایک ایک اینٹ سے تمہارے لیے بد دعائیں کی آوازوں کو سنا ہے، تو لہذا اگر گھروں کی آبادی کو چاہتے ہو تو اپنی مسجد کو آباد کرو۔ جب لوگ مسجد میں آئے پھر اگلے دن بزرگ رکے، پھر رات کو انہوں نے کیا سنا کہ وہی اینٹیں جو کل بستی والوں کے لیے بد دعائیں کر رہی تھی آج ایک ایک اینٹ سے اپنی بستی کے لیے دعاؤں کی آواز آ رہی تھی۔ کیا پتا چلا اگر ہم لوگ اپنی مسجد کو آباد نہیں کریں گے تو ایک ایک کر کے بہت ساری مسجدیں یکے بعد دیگرے، آپ لوگ سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں کیسے حالات ہو رہے ہیں، یکے بعد دیگرے ہر ایک مسجد پر نگاہیں پر جلی ہوئی ہے۔ اگر تم کثیر تعداد میں مسجد کے قریب پہنچو گے، مسجد کو آباد کرو گے تو اللہ رب العزت تمہارے گھروں کو آباد کرے گا۔ میں نے بہت زیادہ وقت لے لیا اور چونکہ ہمارے باہر کے خطبہ شورا موجود ہے، بہرحال یہ صرف ان لوگوں سے ہی میں نے عہد نہیں لیا بلکہ آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی آج سے نمازوں کی پابندی کیجیے۔ نماز پڑھیں گے تو اس کے بعد انشاءاللہ گھر کے اندر دینی ماحول پیدا ہو جائے گا۔ جب ایک شخص بغیر طہارت کے زمین کے اوپر چلتا ہے، ناپاک شخص جب زمین کے اوپر چلتا ہے تو وہ زمین کے اوپر پہاڑ سے زیادہ بوجھ ہوا کرتا ہے۔ زمین اس ناپاک انسان کے لیے بد دعا کرتی ہے، تو لہذا ناپاک کو کسی حالت میں نہیں رہنا چاہیے۔ اور کل قیامت کے دن بھی اگر آپ جنت چاہتے ہو تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ان امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین بآثار الوضوء،
کل قیامت کے دن میری امت کو میرے پاس اس حال میں پیش کیا جائے گا، اس حال میں بلایا جائے گا کہ ان کے اعضائے وضو تیز روشنی کے ساتھ چمکتے ہوں گے۔ جب آپ وضو نہیں کرو گے دنیا کے اندر تو آپ کے اعضاء کیسے چمکیں گے؟ اگر آپ کے اعضاء کا قیامت میں نہیں چمکے اور پیارے آقا علیہ السلام نے ہمیں آپ کو پہچاننے سے انکار کر دیا تو بتاؤ ہمارا آپ کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ لہذا سب لوگ نمازوں کی پابندی کیجیے اور ہمیشہ پاک رہنے کی کوشش کیجیے۔ بالخصوص ہم خواتین سے گزارش کریں گے گھروں میں پاکی کا ماحول بنائیں۔ جب گھر کے اندر لوگ پاک و صاف رہیں گے تو انشاءاللہ خود بخود گھر کے اندر برکت رحمتیں پیدا ہوں گی۔ خدا بندہ قدوس کی بارگاہ میں دعا کرے اللہ رب العزت ہمیں آپ کو سب کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے بال بچوں کو دینی اسلامی تعلیم سے روشناس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔